جب قاسم کی آنکھ کھلی تو اس کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، ہوا بالکل بند تھی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی قاسم کے والد اور بھائی فجر کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہوئے تھے۔ آنکھ کھلنے پر وہ حیران ہوا اور اس نے چپلیں پہنتے ہوئے یہ سوچا کہ کسی نے آج مجھے فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھایا، اور یہ سوچتے ہوئے وہ بھی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ وہ آگے چند قدم ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس راستے پر اس کا روزانہ کا آنا جانا تھا، اس لیے اسے یہ راستہ بخوبی یاد تھا۔ وہ رکا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان گہرا تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اکیلا ہونے کے سبب خوف سا محسوس ہوا۔ ابھی بہت الصبح تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ وہ اندر جا کر اپنی ماں اور بہن کو جگائے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے اور اس نے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سردیاں ختم ہوئے کافی عرصہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی جب وہ صوفی گلاب بابا کے مزار کے پاس سے گزرا تو اسے ہلکی سی خنکی محسوس ہوئی۔ مزار کے ایک طرف گلاب بابا کے مریدوں کو دفنایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے قبریں بڑھتے بڑھتے یہ جگہ اب باقاعدہ قبرستان بن چکی تھی۔ یہ ساری قبریں ایک درخت کے ارد گرد بنی ہوئی تھیں اور اس درخت کو گاؤں والے رحمتوں کا درخت کہتے تھے۔ اس درخت کی شاخوں پر ہر طرف نوزائیدہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ پرانے ہونے کے سبب وقت اور موسم نے چیتھڑے بنا دیے تھے، اور کچھ ابھی بالکل نئے اور خوش رنگ تھے، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ابھی چند دنوں پہلے ہی درخت کی شاخوں سے باندھے گئے ہیں۔ گاؤں میں یہ ایک روایت بن چکی تھی۔ بے اولاد عورتیں گلاب بابا کے مزار پر آتیں اور ساری رات قیام کر کے مزار پر دعائیں کرتی تھیں، اور جب انہیں اولاد نصیب ہو جاتی تو شکرانے کے طور پر وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے کچھ کپڑے مزار کے اس درخت پر آ کر اس کی شاخوں سے باندھ دیتی تھیں۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ صوفی بابا جنوں اور فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ قاسم کی پیدائش سے پہلے قاسم کی ماں نے بھی اس مزار پر آ کر پوری رات دعائیں کی تھیں۔ مسجد کا فاصلہ مزار سے زیادہ نہیں تھا۔ جب قاسم مسجد کے قریب پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ آدمیوں کی ایک قطار نماز ادا کر رہی ہے۔ اس نے بھاگ کر ایک صف میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سرخ اور سبز رنگ کے پھولوں کی قالین کے بجائے اب ایک زرد رنگ کی قالین مسجد کے فرش پر بچھی ہوئی ہے، جس کے بارڈر پر سرخ شعلے اور بیچ میں سیاہ رنگ کے محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ قالین پر بنی ہوئی محرابوں کی ہر محراب کا دوسری محراب سے اتنا فاصلہ تھا کہ ہر نمازی اپنی محراب پر کھڑا ہوا تھا۔ شاید یہ نئی قالین آج صبح ہی بچھائی گئی ہے، کیونکہ رات جب وہ نماز پڑھنے آیا تو یہ نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے یہ بھی غور کیا کہ آج مسجد میں رش معمول سے بہت زیادہ ہے۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ امام صاحب کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن خیر، اس نے نیت کر کے نماز شروع کری۔ رکوع میں جاتے ہوئے وہ اپنی
سوچوں میں اتنا محو تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے غافل ہو گیا اور تمام نمازی اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے جبکہ وہ ابھی سیدھا ہی کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آس پاس تمام نمازیوں کے پیر ٹخنوں کی طرف سے الٹے ہیں۔ قاسم کو احساس ہوا کہ وہ انسانوں کے نہیں بلکہ جنوں کے اجتماع میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جنوں سے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، صرف تجسس تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں یقیناً اچھے جن ہی ہوں گے، لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ دنیا اتنی سادہ نہیں ہے۔ جب مسجد میں ایسے لوگ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں جن کے اعمال بہت برے ہوتے ہیں، جن بھی فطرتاً انسانوں جیسے ہی ہیں سوائے اس کے کہ وہ آگ سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے۔ وہ اب سجدے میں جانے کے لیے اپنا سر جھکا ہی رہا تھا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آواز آئی، اپنے ماتھے کو اس سیاہ محراب پر نہ رکھنا۔ آواز کی سمت جب اس نے چہرہ گھما کر دیکھا تو اس کو ایک لڑکا نظر آیا جس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں جیسے آگ کے شعلے۔ لڑکے نے قاسم کو دیکھا اور اپنی انگلی منہ پر رکھ کر قاسم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ قاسم نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جب اپنا سر سجدے کی طرف بڑھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے قالین پر بنی سیاہ محراب اب گہری اور کالی دلدل میں بدل چکی ہے۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا اور وہ جیسے ہی ٹھٹک کر پیچھے ہوا تو قالین دوبارہ اپنی اصلی صورت میں واپس آ گیا۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں اپنے برابر والے اسی لڑکے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن اس نے قاسم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بآواز بلند نماز کی دعا پڑھتا رہا، جس سے قاسم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اسے بھی نماز جاری رکھنی چاہیے۔ تو اس طرح قاسم نے جنوں کے ساتھ وہ نماز ادا کری، لیکن ان کی نماز بالکل انسانوں کی نماز جیسی ہی تھی۔ تمام نمازی جو حقیقتاً جن تھے، ان کی آنکھیں بھی اسی لڑکے کی طرح آگ کے شعلے جیسی سرخ تھیں۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے یہ سب محسوس کیوں نہ کیا۔ صرف اس جن لڑکے کے علاوہ جو اس کے برابر میں کھڑا تھا، باقی تمام جنوں کے قد اتنے لمبے تھے کہ اس نے آج تک اتنا لمبا کوئی انسان نہ دیکھا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہر جن نے اپنے برابر والے جن کو گلے سے لگایا۔ قاسم نے اپنے برابر والے جن لڑکے سے گلے ملے۔ گلے ملتے ہی قاسم کو اس لڑکے سے بہت اپنائیت محسوس ہوئی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ لڑکا بھی قاسم کو گلے سے لگائے رونے لگا۔ اچانک امام صاحب کی بلند آواز آئی، اب ان کا وقت ہو گیا ہے۔ تمام جن قالین پر بنی محرابوں پر سجدے میں چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سیاہ محرابوں میں تحلیل ہو گئے۔ اب مسجد میں بالکل خاموشی تھی۔ قاسم اب مسجد میں تنہا تھا اور قالین بھی اب وہی پرانا سرخ اور سبز قالین تھا جو سالہ سال سے مسجد میں بچھا تھا۔ قاسم حیران و پریشان چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے والد اور بھائی باقی نمازیوں کے ساتھ اندر آتے دکھائی دیے۔ اس کے والد نے قریب آ کر اس سے پوچھا، تم یہاں کب آئے؟ ہم جب گھر سے نکلے تو تم سو رہے تھے اور تمہاری ماں نے یہ کہا کہ اسے نہ اٹھانا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قاسم کے دماغ میں ابھی بھی وہی سب کچھ چل رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اپنے والد کی بات کا جواب دینے کے بجائے
وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جن اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں کیوں نہ لے گیا۔ کچھ ہفتوں تک قاسم مسجد اذان سے بہت پہلے ہی چلا جاتا، لیکن جن دوبارہ نظر نہ آئے۔ کبھی کبھی تنہا مسجد میں بیٹھے ہوئے اسے اچانک یہ محسوس ہوتا کہ شاید جلتی ہوئی آنکھ کے شعلے کی جھلک دکھی ہے، لیکن جب وہ اس طرف دیکھتا تو وہ شعلہ غائب ہو جاتا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک جس دنیا میں وہ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، اب یہی دنیا اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ کھانا اس کے لیے بے مزہ ہو گیا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی، دوستوں میں اس کا دل نہ لگتا اور وہ تنہا رہنا پسند کرنے لگا۔ اس کی ماں کے 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی اس صبح جب ماں نے اس کی حالت دیکھ کر اس سے پھر پوچھنے کی کوشش کری کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے ہر دفعہ کی طرح یہی جواب دیا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی ماں سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ بھائی کو کسی جن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ سن کر قاسم اپنے ہاتھ منہ پر رکھ کر زور زور سے رونے لگا اور بولا، وہ تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اسی شام قاسم کی ماں اسے لے کر گلاب بابا کے مزار پر گئی اور وہاں اس سے کہا، بیٹا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم کس طرح پیدا ہوئے تھے۔ قاسم کو یہ بات ہمیشہ سے پتا تھی کہ جس کو وہ اپنی ماں کہتا ہے وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس کی سگی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے والد نے اس کی خالہ سے شادی کر لی تھی جنہوں نے اسے پالا تھا۔ اس کی ماں نے مزار کے صحن میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بولی، قاسم تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ جب ہم جوان اور مضبوط ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور جب ہم کمزور اور بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ بے اولادی کسی انسان کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن بعض دفعہ خدا کی مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ اولاد نہیں ہو پاتی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اس مزار پر بے اولاد عورتیں جب رات بھر بیٹھ کر دعا کرتی تھیں تو اللہ کی رحمت سے ان کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی، لیکن میرے بچے تمہاری کہانی ان سے مختلف ہے۔ میری بہن یعنی تمہاری اصلی ماں جب اس مزار پر آئی تو وہ سالہ سال سے بے اولاد تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ایک رات وہ مجھے لے کر اس مزار پر آئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی لیکن اولاد کی خواہش ہر ڈر سے آزادہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اندر جاؤ اور دعا کرو، میں یہیں بیٹھی ہوں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے یہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ مزار کا رکھوالا شدید خوف میں مبتلا اندر سے باہر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی اور میں نے چلا کر اس سے پوچھا، بھائی سب خیریت تو ہے؟ جس پر اس نے بھاگتے ہوئے جواب دیا، اپنی بہن کو بچا لو، وہ جن کو پسند آ گئی ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں مزار کے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی میں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کری دروازے پر آنکھ کے اونچے اونچے شعلے بھڑک اٹھے۔ میں نے مزار کے صحن میں موجود کنویں سے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر آگ بجھانے کی کوشش کری، لیکن آگ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھی۔ میں مدد کے لیے چلاتی رہی لیکن کسی نے بھی میری آواز نہ سنی۔
جو ہی فجر کا وقت قریب آیا، آنکھ کے شعلے خود بخود ہلکے ہوتے ہوتے بجھ گئے۔ میں نے تمہاری ماں کو اندر سے باہر آتے دیکھا اور میری جان میں جان آئی۔ لیکن تمہاری ماں کی حالت اچھی نہیں تھی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جو کچھ اس پر اس رات بیتا، میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب میں نے اس کو سہارا دیا تو اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ حمل کے اس پورے عرصے میں تمہاری ماں کا جسم آگ کی طرح جلتا ہی رہا۔ لاکھ علاج کرانے کے باوجود اس کی حالت ویسی ہی رہی اور ہم سب یہی امید لگا کر بیٹھے رہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ایک دن دائی نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں ایک نہیں 2 بچے ہیں۔ جس رات تم پیدا ہوئے، میں تمہاری ماں اور دائی کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ گو کہ وہ شدید سرد رات تھی، لیکن نامعلوم کیوں اس کمرے میں حدت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ہم سب پسینے میں شرابور تھے۔ اسی اثنا میں تم پیدا ہوئے۔ میں نے جلدی سے تمہیں کپڑے میں لپیٹا اور کمرے سے باہر بھاگی تاکہ میں تمہیں اس کمرے کی پگھلا دینے والی گرمی سے بچا سکوں، اور میں نے باہر کھڑے تمہارے باپ کے ہاتھوں میں تمہیں پکڑا دیا۔ قاسم نے پوچھا، ماں دوسرے بچے کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں جب کمرے میں دوبارہ واپس جانے کے لیے مڑی تو دروازے پر ویسے ہی آنکھ کے شعلے بھڑک اٹھے جیسے اس دن مزار کے دروازے پر بھڑکے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اندر کون ہے، اور اس دفعہ میں نے کوئی کوشش نہ کری اور آنکھ بجھنے کا انتظار کیا۔ میں تمہارے باپ کو روکتی رہی، لیکن وہ مسلسل آنکھ بجھانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بالآخر جب آنکھ خود بخود بجھی تو تمہارے والد بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئے، اور ان کے زور زور سے رونے کی آوازوں سے میں سمجھ گئی کہ اندر کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں اور دائی دونوں جل کر مر چکی تھیں، اور دوسرے بچے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ قاسم ایک دم اس کی بات کاٹ کر بولا، نہیں ماں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا تھا، اور پھر کچھ بھی ویسا نہ رہا جیسے پہلے تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود قاسم کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ دن بدن دنیا سے کٹتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اس چیز کی اجازت دے دی کہ وہ کسی عامل سے رابطہ کریں اور اس کا علاج کرائیں، لیکن اس کی حالت اور کہانی جاننے کے بعد عامل نے نا امیدی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں انسان کے اندر سے تو جن نکال سکتا ہوں، مگر ایسے انسان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا جو خود ہی اس چیز کے لیے بے قرار ہو کہ اس کے اندر جن آ جائے۔ اور قاسم لا علاج ہی رہا، دنیا سے اتنا بیگانہ ہو گیا کہ گھر بار چھوڑ کر مسجد میں ہی رہنے لگا۔ مسجد کی دیکھ بھال اور اس کی صفائی ستھرائی میں ہاتھ بٹانے لگا۔ تقریباً 20 سال اس طرح گزر گئے۔ ایک رات وہ مسجد کے صحن میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے آپ کو تیز بخار میں مبتلا پایا۔ یہ بالکل اسی طرح کی کیفیت تھی جو 20 سال پہلے قاسم کو اس رات محسوس ہوئی تھی، جس رات وہ اپنے اس بھائی سے ملا تھا جو جن تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور مسجد کے اندر گیا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ کیا دیکھنے والا ہے۔ اندر داخل ہونے پر اس نے دیکھا کہ مسجد کے خالی ہال کے بیچوں بیچ
وہی جن لڑکا کھڑا ہے۔ قاسم نے پوچھا، کیا اب تم مجھے لینے آئے ہو؟ جس پر اس نے جواب دیا، تم ہماری دنیا میں نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جلا کر خاک کر دے گی۔ قاسم نے کہا، تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اب جان چکا ہوں کہ میں تمہاری دنیا میں کس طرح رہ سکتا ہوں۔ وہ قاسم کی طرف بڑھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پھر سے گلے لگا لیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہی عامل جو برسوں پہلے قاسم کا علاج کرنے آئے تھے، عشاء کی نماز کے لیے اسی مسجد میں آئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے سامنے دیکھا تو قاسم مسجد کی صفائی میں مشغول تھا، لیکن برابر والی دیوار پر قاسم کے سائے کی جگہ ایک عجیب و غریب حیت کا سایہ جس کی کئی زبانیں تھیں دیوار پر نظر آیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عامل صاحب کو بخوبی پتہ چل چکا تھا قاسم اتنے سالوں سے جس کی تلاش میں تھا وہ اب قاسم کے ساتھ ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔